تو لاشوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رہا کرتے تھے تو 7-8 سال مدرسے کے اندر ہی رہے. بس مدرسے سے گھر، گھر سے مدرسہ، دنیا زیادہ پھرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا. تو ہم تو اسی ماحول میں، علماء کی صحبت میں، بڑا اچھا ماحول تھا. کوئی دنیا داری کی باتیں نہیں، کوئی بزنس، وہ سب کرتے تھے، کاروبار سب کے تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے. بعض طلبہ بڑے مالدار تھے لیکن باتیں نہیں ہوتی تھیں. باتیں یہی ہوتی تھیں، دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، مرمرا کے کیا ہو جائیں گے، ختم، فنش. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے کسی کام سے جانا پڑ گیا اسلام آباد. بہت کئی سالوں کے بعد میں نکلا اور اسلام آباد سے بائی ایئر کراچی آ رہا تھا. کئی سال علماء میں رہنے کے بعد جب میں اسلام آباد میں جہاز میں بیٹھا ہوں تو بالکل ایک ایسے ماحول میں مجھے بہت عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا جو بالکل ہی ایک بے دینی کا ماحول. آپ کے ایئرپورٹ کا ماحول اکثر تھوڑا دین سے دور ہی ہوتا ہے نا، لبرل لوگ زیادہ جاتے ہیں جہازوں میں سفر، اور خاص طور پر اس زمانے میں جب میرا خیال ہے 97-98 کی بات کر رہا ہوں گا میں. اب تو عام آدمی بھی جہاز میں سفر کرنے لگا، پہلے تھوڑا سا ذرا اونچے لیول کے لوگ سفر کرتے تھے. تو میں نے جو جہاز میں مسافر دیکھے سب 3 پیس سوٹ ٹائی میں اکثر لوگ، اور بریف کیس ہاتھ میں. اکثر بزنس مین کا یہ سٹائل ہوتا ہے نا، اچھا اسٹائل تھا. لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا مردہ لاشیں ہیں. ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے. معذرت کے ساتھ تھوڑے سے توہین آمیز الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن جو میرے دل کی کیفیات تھیں وہ یہ تھیں. عام طور پہ لوگ اس اسٹائل کو اور ایسے تاجروں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ ہے اسٹائل، زندگی کا اسٹائل کیا ہے، بولو نا کیا ہو گیا. یہ کوئی رکشے والا، ٹیکسی والا، ایک عام غریب آدمی جب مالداروں میں بیٹھتا ہے تو اس کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے نا یہ اسٹائل. میں کوئی رکشہ نہیں چلاتا تھا اس وقت، بھی کھاتا پیتا تھا الحمدللہ، لیکن علماء میں رہنے کی وجہ سے یہ اس طبقے سے میں بہت دور ہو گیا تھا. اور کوئی رکشہ چلاتا بھی ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سے رکشے والے قیامت کے دن بہت اونچے ہوں گے. یہی چیز تو نکالنی ہے کہ رکشہ اور لینڈ کروزر میں فرق نہیں ہے. تو میرے ذہن میں ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے، نفرت ہی ہو رہی تھی کہ یعنی ان سے متاثر نہیں ہو رہا تھا، مجھے اپنے حلیے پہ ناز ہو رہا تھا. ایک تو ڈریس کالے کوٹ، لباس تو سفید اچھا ہوتا ہے یار، جو ایک روحانیت ہے اس کے اندر. گورا بلیک کلر پہ فخر کرتا ہے. ہمارے نبی نے کس رنگ کو پسند کیا؟ سفید. کتنا فرق ہے بلیک میں اور وائٹ میں. آپ کبھی نہا دھو کے سفید کپڑے پہن کے مسجد آئیں، ایک الگ ہی آپ کو. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ 2-4 مہینے وائٹ کلر پہنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، پھر آپ کو وائٹ کے علاوہ وحشت ہوگی. آپ اللہ نے سفید کلر میں، سفید رنگ میں مرد کے لیے اتنی روحانیت رکھی ہے. دوسری بات، چونکہ وہ سارے تاجر تھے، نماز وماز کا تو کسی کو خیال نہیں تھا. ایک ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ یہ اس دنیا کا جو مسافر خانہ ہے نا، جو بے وفا دنیا ہے، اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو کیسے بے وقوف لوگ ہیں یہ. ہم سے اچھا ہی ہوں گے، لیکن جو میری جو فیلنگ ہے میں تو وہ بتاؤں گا نا. وہ فیلنگ صحیح تھی غلط تھی میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. لوگ پھر کہتے ہیں آپ توہین کر رہے ہو، انسلٹ کر رہے ہو. انسلٹ نہیں کر رہا. وہ میں نے پچھلے دفعہ بیان میں کہا نا، میں نے لنگڑی خواتین کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا، بہری کو بھی. کسی نے کہا دیکھو لنگڑی عورتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. ابے لنگڑی عورتوں کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ اس میں مذاق اڑانے والی کیا بات ہے؟ ہم تو اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہم نے ہر طبقے کو پیغام بھیجا تھا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنگڑی کے بجائے یہ کہہ دیتے پاؤں سے معذور، تو یہ الفاظ نامناسب تھے لنگڑے کے لفظ. یہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں. لیکن جب ممبر پہ آدمی گھنٹے گھنٹے بیان کرتا ہے تو 2-4 الفاظ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں.
باقی کسی کے پاؤں کے معذور کا مذاق اڑانا یہ تو بہت بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے عیب پر کا مذاق مت بناؤ, اس کا امکان ہے اللہ اسے صحت دے دے اور اس بیماری میں تمہیں مبتلا کر دے. اصل تو آخرت ہے, آخرت میں پتہ چلے گا کون کتنا بڑا فنڈر تھا دنیا میں. تو میں جب ان کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی اس ماحول میں, جہاز کے اس ماحول میں. وحشت یہ ہو رہی تھی کہ یہ سارے یا ان میں سے اکثر بریف کیس میں دولت لے کے گھوم رہے ہیں, یہ نوٹوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یعنی جو میری کیفیات تھی نا وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. اچھا میری تو یہ کیفیات پورے راستے کے یار کن لوگوں میں بیٹھ گیا ہوں. مجھے وحشت ہو رہی تھی, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھوں, اسی ماحول میں جاؤں جو مجھے وہاں مدرسے میں ملا ہے. میری یہ فیلنگ تھی جس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بات آئی گئی ہو گئی, اتفاق سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا سفر ہوا, امریکہ گئے یا پتہ نہیں کہاں جانا ہوا ان کا. بیان کے بعد انہوں نے کہا بہت دنوں کے بعد نکلا ہوں میں. عجیب عجیب لوگ دیکھ کے مجھے کیا ہو رہی تھی, وحشت. پھر فرمایا جب میں یہاں آیا ہوں طلبہ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ ان کے چہروں پہ داڑیاں, چہروں پہ رونق, نماز کے نشان. فرمایا ایک عجیب روحانی سکون مل رہا ہے. تو میری جو کیفیت تھی مجھے خیال ہوا کہ یہ ہمارے شیخ کی وہی کیفیت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کتنی اہم چیز ہے. بہت سی چیزیں جو کتابوں سے انسان نہیں سمجھ پاتا, بیانات سے نہیں سمجھ پاتا, وہ انسان اہل اللہ کی صحبت میں رہ کے سیکھتا ہے. آپ کے دل کی کیفیات بدلتی ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو اس میں وہ کون سا ہو کے نہا دھو کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, کیا بدبو آ رہی تھی کیا ان کے جسم سے جہاز میں, جو مفتی صاحب کو وحشت ہو رہی تھی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد سے جب ہم چڑھے جہاز میں اور وہ سارے کوٹ ٹائی والے تاجر بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں ایک آدھ اچھے بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, اکثر تو بیچارے بے نمازی دنیا دار قسم کے لوگ تھے, تو کیا ان سے کیا بدبو آ رہی تھی جو آپ کو اتنی وحشت ہو رہی ہے؟ یہ روحانی بدبو ہوتی ہے, یہ جسمانی بدبو بولو نہیں ہے, یہ روحانی بدبو ہے.